لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كانت له مظلمه لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کی عزت یا اور کسی چیز کے متعلق اس پر ظلم کر رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم۔ بلکہ اس دن کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا: ان کان لہ عمل صالح، اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کوئی نیک اعمال ہوں گے تو اخذ منہ بقدر مظلمتی، تو اس کے ظلم کے بقدر وہ نیک اعمال لے کے مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اخذ من سیئات صاحبہ، تو مظلوم کے برائیوں کو لے کے، اس کے گناہوں کو لے کے، فحمل علیہ، اس ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، یہ ہے نحوست ظلم کی، کہ اگر کوئی شخص ظلم کرے گا تو اس کے ساتھ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا ہے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو برائیاں، ان کی برائیاں، مظلومین کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تھا: تدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تھا: مفلس ہمارے اندر وہ سمجھا جاتا ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، پیسے درہم نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: نہیں، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات لے کے آئے گا، لیکن اس نے لوگوں پر ظلم کر رکھے ہوں گے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال لیا ہوگا، کسی سے غصب کیا ہوگا۔ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے دربار میں آ جائیں گے تو اللہ رب العزت اس کے نیکیوں کو لے کے ان کے پلڑوں میں ڈال دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: دیکھتے ہی دیکھتے یہ بڑی بڑی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ شخص جو نماز، روزے اور پتہ نہیں کون کون سے عبادات لے کے آیا تھا، اس کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ رہ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے ہم نیک اعمال کریں اور ظلم سے بچیں، لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے بچیں، تاکہ خدا نخواستہ قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے اعمال دے کے لوگوں کی برائیاں اپنے کھاتوں میں ڈالنی پڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔